أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر المعين صلى الله على سيدنا مولانا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال أمير المؤمنين علي عليه السلام والتدابر في حلال عبد الله الشوبة ورقيم جيد والإناية الدنيا أصحاب الجلال وآيات مولا علی علیہ السلام کے قربۂ حمام قربۃ المتقین کے اوپر ہم غور کر رہے ہیں، اور آج یہ 52ویں صفت 110 صفات میں سے 52ویں صفت پر غور کریں گے۔ مولا نے نشانیاں بیان فرمائی ہے کہ صاحبان تقویٰ مولا کے پسندیدہ لوگ، اگر آپ یوں کہیں کہ جب ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ مولا ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، یا ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ مولا ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، تو مولا ہمیں جیسا دیکھنا چاہتے ہیں وہ مولا نے اس خطبے میں بیان کر دیا ہے کہ مولا اپنے چاہنے والوں کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان صفات میں سے جو حضرت بیان فرمائے ان میں سے ایک صفت جس کا نشان 52 ہوا ہے، 52 52واں نشان، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ جب تم انہیں دیکھو گے تو تمہیں وہ نظر آئیں گے، وہ طلب فی حلال، وہ طلب حلال میں مصروف رہتے ہیں۔ رزق حلال، حلال لقمہ، پاک مال، جائز آمدنی، ذریعہ معاش کا صحیح و سالم اور طیب و طاہر ہونا، یہ موضوع ہے اس فقرے میں مولا علی کا۔ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام اپنے رفقا کے جنازے اٹھا چکے اور میرے مولا نے ایسے ایسے عزیزوں کی لاشیں دیکھی کہ جن کا بیان آج بھی ہمیں رلا ڈالتا ہے، تو حضرت نے حجت تمام کرنے کے لیے لشکر یزید سے خطاب فرمایا تھا، اور اس میں ایک جملہ حضرت کا یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے میری باتیں تم پر اثر نہیں کریں گی، میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں اس کا نتیجہ خاطر خواہ نہیں ہے۔ خاطر خواہ اس لیے بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ مولا کے کہنے پہ کتنے لوگ باہر نکل کر آئے، مولا کی آواز دینے پر، مولا کی نصیحت کرنے پر کتنے لوگ آئے۔ شب عاشور بھی جو مولا نے ایک دن آگے بڑھوائی جنگ، تو 32 لوگ آئے ہیں، جس میں سے کچھ یزیدی لشکر سے آئے ہیں، کچھ سفر میں تھے، رستے میں تھے، انہیں پہنچنے میں موقع ملا ہے، اور گویا مولا نے ان کی خاطر کہ وہ مجاہدین، وہ شہداء، وہ جن کی وجہ سے تاریخ رقم ہوگی، کربلا بنے گی، کربلا سجے گی، قیامت تک لوگوں کی ہدایت کا سامان ذکر کربلا سے ہوگا، اسے مولا سجا رہے تھے۔ اس کے سجانے کا حصہ تھا کہ مولا نے ایک دن جنگ کو آگے بڑھوایا۔ 32 لوگ، کچھ وہ لوگ، کچھ یزیدی لشکر سے نکل کر آئے، جہاں 30,000 کی تعداد ہو، کم سے کم زیادہ سے زیادہ 80,000 اور 1 لاکھ بھی لکھی ہے بعض لوگوں نے،
یزیدی لشکر کی تعداد. آپ 30,000 بھی جوڑیے، آپ 10,000 بولیے، 10,000 کے لشکر 32 آدمی، 10,000 کی تعداد میں 32 آدمی نکل کر آئے. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ میں جو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میں جو تمہیں سمجھا رہا ہوں، مجھے اس کا اندازہ ہے کہ میری بات تم پر اثر نہیں کرے گی. اور میری بات تم پر اثر اس لیے نہیں کرے گی کہ تمہارے حلقوم سے، تمہارے گلے سے، تمہارے گلو سے، تمہارے گلے سے حرام لقمے تمہارے پیٹ میں اترے ہیں. حرام خور جو ہوتا ہے، حرام کھانے والا جو ہوتا ہے، حرام کھانے والا جو ہوتا ہے، اس پر حق بات، سچ بات اثر نہیں کرتی. ڈاکٹر بھی جب دوا دیتا ہے تو ڈاکٹر کچھ پرہیز بھی بتاتا ہے کہ یہ نہیں کھاؤ گے تو یہ دوا اثر کرے گی. معلوم صاحب دوا تو برابر کھا رہے ہیں، مگر ڈاکٹر نے روکا تھا کہ کھٹی چیزیں نہیں کھاؤ گے، مگر یہ کھٹی چیزیں برابر کھا رہے ہیں، تو دوا اثر نہیں کرتی نا. حق بات، قرآن کی تعلیمات، احادیث پیغمبر، ائمہ کے واقعات، نبی کی زندگی کے واقعات، نصیحتیں، مواعظ، موعظے، یہ اثر نہیں کر رہے معاشرے پر. اگر کہیں اثر نہیں ہو رہا تو امام نے ایک فارمولہ یہ دیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم حرام کھا رہے ہو. حرام کھاؤ گے تو حق اثر نہیں کرے گا، سچ بات اثر نہیں کرے گی. یہ حرام کھانا اتنا خطرناک کام ہے، یہ حرام خوری اتنا خطرناک کام ہے. بڑے آرام سے آج معاشرہ ہمارا اس بیماری میں مبتلا ہے، بڑے ہی آرام سے، خوشحال بھی ہے، اس میں خوشی بھی مناتا ہے رشوت کھا کر، خوشی بھی مناتا ہے بہن کے پیسے کھا کر، بہن کا حق مار کر، بھائی کا حق مار کر، پڑوسی کا حق مار کر، کسی عزیز کے پیسے کھا کر وہ چین سے بھی ہے بظاہر. مگر شاید بہت سے لوگوں کو وہ چین اور سکون کی زندگی نظر آتی ہو، لیکن حقیقت میں اگر خلوصی سے پوچھا جائے تو کچھ ہی عرصے کے بعد اس کا کیا حال ہوگا، کیا حال ہو گیا، کیا حال ہوا، یہ اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے. بہرحال یہ جو لوگ ہوتے ہیں مولا کے پسندیدہ لوگ، جنہیں مولا جن کی تربیت چاہ رہے ہیں، جن کو مولا پرورش دے رہے ہیں، جنہیں مولا اپنی پسند کے مطابق تراش رہے ہیں، وہ لوگ وہ ہیں کہ جو حلال کی طلب میں ہوتے ہیں. انہیں حرام کھانا اور حرام غذا اور حرام چیزیں انہیں اچھی نہیں لگتی. حتیٰ یہ محتاط بھی اتنے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی انہیں ہدیہ دے تو اس پر بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہدیہ انہیں ہدیہ کیوں ہے، کہیں اس ہدیے کے عوض ہی ہم سے کچھ ناجائز کام تو نہیں چاہتا. ہدیے میں یہ ملاوٹ ہے یا خلوص ہے، کوئی مطلب کا ہدیہ ہے یا خالص ہدیہ ہے، یہ ہدیے بھی قبول نہیں کرتے جو مولا کے پسندیدہ لوگ ہیں. البتہ اس سے یہ مراد بھی نہیں ہے کہ یہ سست اور کاہل ہوتے ہیں، کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، مشقت نہیں کرتے، حلال نہیں ہے اس کا بہانہ بناتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ دوسروں سے زیادہ فعال اور ایکٹیو ہوتے ہیں، فعال اور جد و جہد کرنے والے ہوتے ہیں. بھاگ دوڑ تکو اس کی زندگی میں عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے. عام لوگ کون ہیں؟ حلال ملا حلال لے لیا، حرام ملا حرام لے لیا، حلال کھا لیا کبھی حرام کھا لیا جی. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بعض لوگ اپنے محاوراتی گفتگو میں حرام پیسے کو کہتے ہیں فضل ربی، ھذا من فضل ربی. بعض لوگ تو اپنے بڑے مکان کے اوپر بھی یہ لکھوا دیتے ہیں ھذا من فضل ربی. اگر اس سے مراد معاذ اللہ یہ ہے کہ یہ رشوت کا پیسہ فضل ربی ہے، یہ فضل ربی نہیں ہے، یہ عذاب الہی ہے، خطرناک ہے. اس گھر میں جہاں آپ کو پتا ہے کہ غصبی گھر ہے، نجس گھر ہے، وہاں آپ 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے جی. قبضے کی جگہ پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. قبضے کی جگہ پر علم لگانا، قبضے کی جگہ پر مسجد بنانا، یہ قابل مذمت ہے. وہاں 2 رکعت نماز اللہ کی قبول نہیں ہے، وہاں حسین کا ماتم قبول نہیں ہے. تو اگر قبضے کی جگہ پر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہے نا.
جب مجھے پتا ہے کہ یہ آدمی حرام پیسے سے اس مکان کو بنا رہا ہے، کسی کا مال ختم کر کے، کسی کا مال لوٹ کر یہ عمارت بنا رہا ہے، تو وہاں اللہ کی نماز کیسے ہوگی؟ وہاں امام حسین کی مجلس قبول کیسے ہوگی؟ وہاں امام حسین کی نظر قبول کیسے ہوگی؟ افسوس ہے کہ بعض لوگ اس انداز سے اوپر، اور ایک لفظ ہوتے ہیں اوپر کا پیسہ، اوپر کا پیسہ یعنی وہاں سے آیا ہی یہ اللہ نے بھیجا یہ پیسہ، معاذ اللہ نہیں، حرام پیسہ۔ لیکن یہ افراد جو حلال کی طلب میں ہوتے ہیں، مولا جی ان کو چاہتے ہیں، مولا جی نے پسند کرتے ہیں، یہ سست اور کاہل نہیں ہوتے، بلکہ یہ اوروں کے نسبت زیادہ مصروف اور زیادہ جدوجہد اور کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ دوسرے کو تو یہ مل گیا تو یہ بھی کھا لیا، وہ مل گیا تو وہ بھی کھا لیا، لیکن یہ ہر چیز نہیں کھاتے۔ جو ہر چیز نہیں کھاتا زندہ تو وہ بھی ہے نا، بچے تو اس کے بھی ہیں، گھر بار تو اس کا بھی ہے، تو وہ جو کوشش کرتا ہے حلال مال کو حاصل کرنے کی، تو اس کی جدوجہد اس کی نسبت زیادہ ہوتی ہے کہ جو کوشش نہیں کرتا اس بات میں کہ حلال ہو یا حرام۔ لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ لوگ طلب حلال میں لگے ہوئے ہیں، طلب حلال میں لگے ہوئے ہیں، بہانہ کر رہے ہیں، سست ہے، کاہل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ 3 آیتیں قرآن مجید میں اس حوالے سے بہت ہی معروف ہیں، سورہ مومن میں، سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا کلو من الطیبات واعلموا صالحا، ہر پاک چیز کھاؤ اور جانو کہ یہ صحیح ہے، ہر پاک چیز کھاؤ۔ ہمیں کھانے کی اجازت ہو رہی ہے پاک چیزوں کی۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا کلو مما فی الارض حلالا طیبا، زمین پہ جو جو چیز تمہیں ملے وہ کھا لو مگر حلالا طیبا، وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ البتہ یہاں حلال طیب سے مراد کیا 2 علیحدہ چیزیں ہیں کہ حلال چیز علیحدہ ہے اور طیب چیز علیحدہ ہے، پاک چیز علیحدہ ہے اور حلال چیز علیحدہ ہے، یا نہیں حلال ہی کی صفت ہے طیب ہونا؟ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ یسألونک ماذا احل لہم، یہ لوگ پوچھتے ہیں میرے حبیب تم سے کہ ان کے لیے کیا چیز حلال ہے، قل تو ان سے کہہ دو احل لکم الطیبات، تمہارے لیے ہر پاک چیز حلال ہے۔ اپنے مال کو پاک کرو، اپنی آمدنی کو پاک کرو، پاک چیز تمہارے پاس ہونی چاہیے، طیب چیز تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ یہ جو نوٹ ہوتا ہے 100 روپے کا، 1000 روپے کا، 500 روپے کا، 5000 روپے کا، یہ نوٹ کو اس کے اوپر خون وون لگا ہوا نہیں ہے جو نجس ہو گیا ہے نوٹ، یہ نوٹ، اس نوٹ کی بات نہیں ہو رہی۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ جو رزق تمہیں مل رہا ہے وہ رزق تمہارا طیب ہونا چاہیے، یعنی پاک ہونا چاہیے، یعنی اس میں کسی کا حق مخلوط نہ ہو، کسی کا مال اس میں مخلوط نہ ہو، طیب۔ کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہیں کرو، یعنی زیادتی نہیں کرو، ناانصافی نہیں کرو، کسی پہ ظلم نہیں کرو، کسی کے ساتھ تمہاری جانب سے ظلم نہیں ہونا چاہیے، کھاؤ پیو مگر ولا تسرفوا، اسراف نہیں کرو۔ یہاں اسراف سے مراد جو یہ لیا جاتا ہے کہ پھینکو نہیں، آدھا گلاس پانی پیا اور آدھا پھینک دیا، پیو مگر پھینکو نہیں، اتنا ہی لیتے جتنا پینا تھا تمہیں۔ یہ کیا ہوا، تم نے گلاس بھر کے لے لیا، آدھا پیا آدھا پھینک دیا، جی معاف کیجیے گا، اچھی نظر آئی، پلیٹ بھر لی، اب جب کھانا شروع کیا تو اس کا ذائقہ اچھا نہیں تھا، ان کے مطابق اچھا نہیں تھا، دوسروں کو اچھا لگ رہا تھا، انہیں اچھا ہے، معلومات 2-3 چمچے لیے ویسے ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ کھاؤ پیو مگر اسراف نہیں کرو، کھاؤ پیو مگر ضائع نہیں کرو، یہ بھی مراد ہے، اور یہ بھی مراد ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو، ناانصافی نہیں کرو۔ خبردار، یہ مال جو اللہ نے تمہارے لیے قرار دیا ہے اسے طیب مال کو استعمال کرو۔ بہت مشہور واقعہ ہے علامہ محمد باقر مجلسی کا علیہ رحمہ، ان کے والد تھے علامہ محمد تقی مجلسی۔ علامہ محمد تقی مجلسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اصفہان میں وہ اپنی جامع مسجد میں، جو مسجد ہے وہاں نماز پڑھا رہے تھے، کہ نماز کے دوران یعنی وقفے کے دوران مغرب عشاء کی نماز تھی مثلاً، تو تھوڑا سا مسجد میں شور شرابہ سا ہوا، نماز انہوں نے پڑھائی، جب نماز سے مکمل فارغ ہوئے تو انہوں نے
پوچھا یہ ماجرا کیا تھا، کیوں لوگ آپس میں بات کر رہے تھے، کیا ہو رہا تھا. بتایا کہ آپ کے بیٹے محمد باقر مجلسی، کتنا بڑا نام ہے، ہمارے یہاں بڑے ناموں میں سے ایک نام، صاحب بہار الانوار علامہ محمد باقر مجلسی. علامہ ہمارے یہاں 2-3 ہی گزرے، ان میں سے ایک علامہ مجلسی ہے. میں آج کی بات نہیں کر رہا، ماضی کی بات کر رہا ہوں. آج تو بہت سارے علامہ آپ کو ملیں گے. بتایا کہ علامہ محمد تقی مجلسی کو ان کے بیٹے علامہ محمد باقر مجلسی جو اس وقت 8 سال کی عمر میں تھے، 8 سال میں وہ مجتہد ہو گئے تھے. علامہ باقر مجلسی 8 سال کی عمر میں مجتہد ہو گئے تھے. ایسا ممکن ہے، ایسا ممکن ہے. کبھی اس کی کیسے ممکن ہے، اس کے اوپر علیحدہ کبھی بات ہو. تو علامہ محمد باقر مجلسی، علامہ تقی مجلس کو بتایا کہ آپ کے بیٹے محمد باقر مجلسی نے وہ جو صحن میں نمازیوں کے لیے پانی کی مشق رکھی ہوئی ہے کہ پانی اس سے نمازی لیتے ہیں، اس میں انہوں نے ایک کیل گھسا کر اسے پھاڑ دیا، کیل اس میں لگا دی، سواں لگا دیا جی، لوہے کی کوئی باریک چیز انہوں نے اس میں لگا کے مشق پھاڑ دی، اس کا سارا پانی بہہ گیا. اب علامہ مجلسی کم سن بھی تھے اور مجتہد بھی تھے. مجھے معلوم ہے ابا کو معلوم ہو گیا ہے، ظاہر ہے اب کوئی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی. جیسے ہی علامہ محمد تقی مجلسی ان کی طرف بڑھے، انہیں یہ احساس ہوا یہ اب مجھے کچھ کہیں گے، تو فوراً قرآن کی وہ آیت تلاوت کر دی جس میں سجدہ واجب ہے. تو ابا سجدے میں چلے گئے، انہیں بھاگنے کا موقع مل گیا. پھر جیسے ہی ان تک پہنچے، پھر ایک اور آیت پڑھ دی جس میں سجدہ واجب ہے، پھر ابا سجدے میں چلے گئے. اس طرح یہ چھپ چھپا کر اپنے آپ کو دل کو بچا لیا. مگر علامہ محمد تقی مجلسی نے حضرت علامہ محمد باقر مجلسی، اب ایک مجتہد ہونا اپنی جگہ پر ہے، مگر کم سنی کے حالات، کم سنی کی کیفیات وہ بھی تو اپنی جگہ ہے نا. بچپنا بھی تو اپنی جگہ ہے. علمی طور پہ تو آپ ان سے بات کریں تو وہ مجتہد ہیں، لیکن بچپنے کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں نا. گھر پہنچے اور گھر پہنچ کر انہوں نے سب سے پہلے اپنی زوجہ سے سوال کیا، مجھے اتنا بتاؤ کہ جب تم حاملہ تھی، جب یہ بچہ تمہارے شکم میں تھا، جب اس کی ولادت نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی میں نے تمہیں حرام نہیں کھلایا، اور جب تم اسے دودھ پلا رہی تھی اس وقت بھی میں نے تمہیں حرام نہیں کھلایا. یہ کیا ہوا، اس بچے نے یہ کیا کر دیا، مجھے تو تم سے پوچھنا ہے. اس دن تو انہوں نے ڈرتے ہوئے شاید کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم کیا ہوا، کیوں ہوا ایسا. دوسرے دن انہیں کچھ یاد آیا اور اپنے شوہر حضرت علامہ اللہ تقی مجلسی سے کہا کہ جب یہ میرے شکم میں تھا، میں اس کے حمل میں تھی، میں امید سے تھی، تو ایک دن پڑوس میں گئی تھی گھومنے کے لیے، تو پڑوسیوں کے ہاں انار کا درخت لگا ہوا تھا اور تازہ انار لٹک رہے تھے، بالکل تازہ انار. میرے دل میں آیا کہ اس نے انار مانگوں. پھر سوچا کہ اگر انار مانگے تو مانگنا کی خدمت اپنی جگہ، اور اگر کھٹے نکل آئے تو فائدہ بھی نہیں، تو پہلے چکھ لوں کہ یہ میٹھے یا کھٹے پھر مانگوں. تو میں نے ایک سوئی چبھ ہو کر اسے چکھا تھا کہ انار میٹھا ہے یا کھٹا ہے. اس حد تک اثر ہوتا ہے. فرمایا مجھے یاد آ گیا، جیسے اس نے آج سوئی چبھوئی ہے نا، اس میں سوا چبھویا ہے اور مشق پھاڑ دی، ایسے میں نے ایک انار کے اندر سوئی چبھوئی. اس حد تک اثر ہے حرام کا اور حلال کا. لہذا نبی مکرم کی چند حدیثوں کی خدمت میں چلتے ہیں. اس حوالے سے سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں العبادۃ 70 جزءا، عبادت کے 70 جز ہیں، وَأَفْضَلُهَا جُزْءًا، ان 70 اجزاء میں سب سے بہترین اور افضل ترین جز جو ہے طلب الحلال. یہ جو نوکری پہ جا رہے ہیں، یہ جو ٹھیلا لگا رہے ہیں، یہ جو ٹھیا لگا رہے ہیں، یہ جو ہل چلا رہے ہیں، یہ جو کاشت کر رہے ہیں، یہ جو مثال کے طور پہ مزدوری اینٹیں اٹھا رہے ہیں، یہ 70
70 اجزاء میں، عبادت کے 70 اجزاء میں سب سے افضل ترین جز یہی ہے کہ کوئی حلال رزق کی تلاش میں نکلے. اللہ کی عبادتوں میں سب سے اچھی عبادت کی. ایک اور حدیث سنیے. حضرت فرماتے ہیں العبادۃ مع اکل الحرام کالبناء علی الرمل. فرماتے ہیں نمازیں، روزے، حج، یہ ساری عبادتیں حرام خوری کے ساتھ ایسی ہی ہے، حرام غذا کھانے کے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے ایک بڑی اور اونچی عمارت ریت پر بنائی جائے. ریت پر تیز ہوا آئے گی تو ریت نکل جائے گی اور یہ عمارت گر جائے گی. نمازیں، روزے، بہت ساری عبادتیں کی ہیں، مگر حرام کھانا بھی کھاتا ہے، حرام غذا بھی کھاتا ہے، رشوت کھاتا ہے، کسی اور کا مال کھا رہا ہے. تو یہ ایسی ہے جیسے اس نے ریت کے اوپر ایک بڑی اور خوبصورت عمارت بنائی. اللہ اکبر. ایک اور حدیث سن لیجیے. من اکل الحلال 40 یوما نور اللہ قلبہ. اگر کوئی شخص 40 دن تک کھانا کھاتے وقت اس بات کا خیال رکھے، صرف 40 دن کھانا کھاتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اور جب اس پر طے ہو جائے کہ یہ حلال ہے تب وہ لقمہ توڑے، تو نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کے قلب کو ایسا منور کر دے گا کہ وہ پھر دوسروں کے لیے نور بن جائے گا. 40 دن. نبی مکرم کو ایک صحابیہ کی زوجہ نے ایک کاسا کٹورا بھر کے دودھ بھیجا. افطار کا وقت ہو گیا تھا. روایت کہتی ہے افطار کا وقت تھا. ایک صحابی کی زوجہ نے کٹورا دودھ کا بھیجا نبی کو کہ نبی اس دودھ سے افطار کریں. سرکار نے جو لایا تھا اس سے فرمایا کہ کس جانور کا دودھ ہے. اب یہاں یہ بات نہیں ہوگی کیا نبی علم غیب سے کیوں نہیں استفادہ کر رہے تھے، یہ مورد نہیں ہے. حدیث ہے، ایک واقعہ ہے، ایک رہنمائی ہے، نبی کی دقت ہے، نبی کی سیرت کا حصہ ہے. فرمایا کس جانور کا دودھ ہے. وہ گئی پلٹ کر آئی، کہا یا رسول اللہ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ بھیڑ کا دودھ ہے، بھیڑ کی مادہ کا دودھ. حضرت نے فرمایا اس سے جا کے پوچھو یہ بھیڑ تم نے کہاں اور کب کیسے خریدا تھا، کس کے پیسے سے لیا تھا، تمہارا ہے کسی اور کا ہے. اس نے یا رسول اللہ یہ بھیڑ ہم نے فلاں جگہ جو کاروبار کیا تھا اس سے جو بچت ہوئی تھی اس سے ہم نے یہ بھیڑ خریدا تھا جو ہمارے ہاں دودھ دیتی ہے یہ بھیڑ مادہ. تب جا کر نبی مکرم نے اس دودھ کو پیا. سندھ میں ہمارے ایک بزرگ عالم تھے جناب مولانا غلام مہدی نجفی صاحب، بادری میں مولانا بادری نجفی صاحب کے چچا بھی تھے، سسر بھی تھے، استاد بھی تھے. ان کی گائے ایک دن اس زمین سے چارہ کھا کے ان کی رسی چھڑا کے چلی گئی. برابر والے کھیت میں جہاں گھاس اگی ہوئی تھی، چارہ اگا ہوا تھا، کسی اور کی زمین، اس سے اس نے سارے دن چارہ کھایا. چلی پھرتی ہیں چھوٹے علاقوں میں جانور. ہمارے تو بڑے علاقوں میں بھی کراچی میں گائے بہت زیادہ آپ کو بولتی ملتی نظر آئی جی. تو وہ جب آئی شام کو انہوں نے پوچھا کہ یہ آج کہاں تھی، کہا بھائی یہ تو فلاں کے کھیت میں آج خوب کھا کر آئی ہے چارہ. جب دودھ نکالا تو فرمایا اس گائے کا دودھ اس زمین کے مالک کو دیتا ہوں، آج کا دودھ ہمارا نہیں ہے، آج ہم دودھ نہیں پئیں گے اس کا. اس حد تک دقت، تبھی تو اثر ہے ان کی باتوں میں. آج اتنی مدت گزرنے کے بعد ان کی رحلت کو بھی
کئی سال ہو گئے مگر آج ان کا ذکر ہو رہا ہے. آج ان کے شاگردوں کے یہاں تقویٰ پرہیزگاری ان کے مدرسے کی برکتیں آج بھی باقی ہیں. یہ جو شریعت کے اندر دیسی مرغیاں جو کھلی پھرتی ہیں وہ نجاست کھاتی ہیں. جی دیسی مرغیاں نجاست خور ہو جاتی ہیں، نجاست کھاتی ہیں نالیوں میں سے ادھر سے معاف کیجیے گا. تو شرعی حکم یہ ہے کہ جب اسے آپ ذبح کرنے لگے تو 3 دن تک اس کا پیر باندھ کے رکھیں اور 3 دن تک اسے حلال اور پاک غذا کھلائیں. جب اس کے بدن سے وہ نجاست زائل ہو جائے گی تب آپ اس کو کاٹ کر کھا سکتے ہیں. یہ شرعی مسئلہ ہے، یہ شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اگر کسی کے گھر میں دیسی مرغیاں پلی ہوئی ہو تو دیسی مرغی اگر آزاد گھومے گی تو وہ نجاست کھاتی ہے. اگر نہیں دیکھا آپ نے، نہیں کھا رہی اور اس کی نجاست عام نہیں ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر دیکھ لیا ہے کہ اس نے نجاست کھا لی ہے، یعنی اگر ہمارے سامنے اس مرغی نے نجاست کھائی ہے، اب ہم اسے ذبح کرنا چاہتے ہیں تو 3 دن سے پہلے ہم اسے ذبح نہیں کر سکتے. اس کو پہلے باندھنا پڑے گا 3 دن تک، دانا پانی دینا پڑے گا. 3 دن بعد جب اس کے بدن سے نجاست زائل ہو جائے گی تب اس کو آپ کھا سکیں گے. مرغی کا اپنی مرغی کی جو میٹ ہے وہ نجس نہیں ہے. مرغی کی اپنی بوٹی جو ہے وہ نجس نہیں ہے، حلال گوشت جانور ہے. لیکن وہ جو نجس چیز کھاتی ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. کیوں ہے بھائی اتنی دقت؟ آپ نجس چیز کھا لیں گے، آپ کی عبادتوں پہ فرق پڑے گا، آپ کے رویوں پہ فرق پڑے گا، آپ کے انداز میں فرق پڑے گا. یہ واقعات ہے، اس کا انکار نہیں ہے. توجہ چاہوں گا. ایک بڑا تاریخی حسین واقعہ ہے جو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ رونما ہوا. راوی کہتا ہے کہ حضرت قاطر پر خچر پر بیٹھ کے آ رہے تھے. چلیں آپ گھوڑے پر گئیے. میں نے جو پڑھا حضرت گھوڑے پر بیٹھ کر آ رہے تھے. آپ نے اپنی سواری کا رخ مسجد کی طرف کیا. مسجد کے باہر ایک شخص کھڑا ہوا تھا. حضرت نے اپنے گھوڑے کی لگاموں سے پکڑ کے کہا کہ کچھ دیر تک اس کی حفاظت کرو، میں مسجد میں سے آ رہا ہوں. حضرت مسجد میں گئے اور حضرت نے مسجد میں جا کر 2 درہم مسجد میں اپنا کام انجام دیا، عبادت کی یا ملاقات کی. اور پھر حضرت نے 2 درہم اپنی جیب سے نکالے کہ باہر جا کر اسے دوں گا جو میرے سواری کو پکڑے کھڑا ہے، اجرت کے طور پر. جب باہر گئے تو دیکھا گھوڑا خالی کھڑا ہے. اس کی زین، اس کی لگام وہ صاحب اتار کے لے گئے. گھوڑا تو نہیں بھاگا. معمولاً یہ جانور وفادار بھی ہوتے ہیں. حضرت نے اپنے غلام کو آواز دے کر کہا کہ جاؤ یہ 2 دینار لو اور لا کے زین اور لگام خرید کے لاؤ بازار. جب یہ خریدنے گئے تو وہی مولا والی زین، مولا کی زین، مولا کی لگام جو گھوڑے کی تھی وہ وہاں دکان پہ رکھی ہوئی تھی. کہ بھائی یہ کہاں سے آئی؟ کہ ابھی ایک آدمی بیچ کے گیا ہے. وہ 2 دینار کے اندر وہ انہوں نے خریدی. جب واپس آئے تو حضرت نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت نے فرمایا ان العبد یحرم نفسہ المرزق الحلال بترک الصبر. اس بندے نے صبر نہ ہونے کی وجہ سے، اس میں صبر نہیں تھا، اس نے صبر نہ ہونے کی وجہ سے رزق حلال کو چھوڑ دیا. 2 دینار تو اسے ملے مگر حرام ملے. یہ اگر صبر کر لیتا تو یہ 2 دینار اس سے ملتے. بھائی رزق تو اسے ملا ہے مگر اس نے اسے حرام کر کے حاصل کیا. یہی اسے حلال کر کے مل جاتا اگر یہ کچھ دیر ٹھہرا رہ جاتا اور میرے آنے کا انتظار. اس لیے آپ حدیث سنیے کتنی حسین حدیث ہے. حضرت فرماتے ہیں، معصوم امام فرماتے ہیں، رزق اور رزقان، رزق 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ کہ جسے انسان تلاش کرتا ہے، ایک وہ جو انسان تک پہنچتا ہے چاہے وہ تلاش نہ کرے. وہ جو بستر پہ سسک رہا ہے، وہ جو ہل کر پانی نہیں پی سکتا، اس کے حلق میں بھی پانی جا رہا ہے.
اس کے منہ میں بھی لقمہ جا رہا ہے۔ یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے طے کر لیا ہے کہ ہر انسان تک، ہر مخلوق تک خود پہنچے گا۔ اور ایک رزق وہ ہے کہ جس کی تلاش میں انسان نکلتا ہے۔ اب جب یہ انسان تلاش میں نکلتا ہے تب اسے دیکھنا ہے کہ یہ میں حلال حاصل کر رہا ہوں یا حرام حاصل کر رہا ہوں۔ لہذا ہمیں نبی فرما رہے ہیں کہ 40 دن تک جس شخص نے ہر کھانا کھانے سے پہلے یہ سوچ لیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو 40 دن کے بعد اس کا دل منور ہو جائے گا۔ آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات یہاں ہونے چاہیے اور ابھی آپ کریں گے انشاءاللہ۔ مثلاً ایک سوال یہاں ایک ذہن میں یہ آتا ہے کہ مولانا ہمیں پتا ہے کہ جس شخص نے ہماری دعوت کی ہے وہ شخص رشوت کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، اس کی تنخواہ تو 20,000 روپے ہے، مگر ہمیں پتا ہے کہ 25,000 تو وہ مکان کا کرایہ دیتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ اس کے بچوں کی فیس ہی 20,000 روپے جاتی ہے، ہمیں پتا ہے اس کے پاس گاڑی بھی ہے، ہمیں پتا ہے اس کے پاس فلاں سہولت بھی ہے، گھومنے پھرنے بھی خوب نکلتے ہیں کیا وہ کہا وہ کسٹم میں فنا ہے، وہ FIA میں فنا ہے، وہ مثال کے طور پہ بلدیہ میں فنا ہے، وہ پولیس میں افسر ہے، وہ کسی سرکاری اسپتال کے ڈاکٹر ہیں۔ جی مولانا اب اگر ہم ان کے یہاں کھانا کھانے جائیں، ہمیں تو پتا ہے کہ یہ مشہور بھی ہے، چلیں ان باتوں پہ نہ صحیح جو میں نے باتیں کی ان باتوں پہ نہ صحیح، لیکن مشہور ہے کہ وہ رشوت لیتے ہیں۔ فلاں نوکری دلوائی تھی، انہوں نے کہا جی یہ 2 لاکھ روپے میرے بنتے ہیں، کل لیٹر آ جائے گا تمہارے پاس، لیٹر آ گیا، وہ نوکری کر رہے ہیں ہمارے فلاں دوست کو نوکری دلوانے پر، تو ہمیں پتا ہے یہ حرام کھاتے ہیں، تو کیا ان کے گھر کھانا کھانا حرام ہے؟ شرعی طور پر تو عزیزان گرامی مجھے یہ سوچ کر وہاں کھانا کھانے کی اجازت ہے کہ یہ تحقیق کرنا میری ذمہ داری نہیں بنتی کہ آج کا کھانا انہوں نے اپنی 20,000 روپے کی حلال آمدنی سے کھلایا ہے یا اپنے حرام رقم سے آج کا دسترخوان بچھایا ہے۔ مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں یہ تحقیق کروں اور پوچھوں اور فساد ڈالوں اور لڑائیاں شروع کر دوں۔ مجھے شرعی طور پر تو وہ کھانا کھانے کی اجازت ہے، مگر سوال کیا کوئی شخص غلطی سے روح افزا کا شربت سمجھ کر شراب پی لے تو اسے نشہ نہیں چڑھے گا؟ اس سے کوڑا تو نہیں لگے گا، اس سے حاکم شرعی حد تو جاری نہیں کرے گا، اس لیے کہ اسے دیا گیا تھا کہ یہ شربت پی لو، اس سے 2-4 گھونٹ لے لیے، سب وہاں شربت ہی رکھے ہوئے تھے، یہ بیچ میں پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، پی لیا انہوں نے شربت سمجھ، اسے کوڑا تو نہیں لگے گا، اس پر شرعی حد تو جاری نہیں ہوگی، مگر کیا اس پہ نشہ بھی نہیں چڑھے گا؟ نشہ تو چڑھے گا بھائی، آٹومیٹک مسئلہ ہے وہ تو خود بخود ہوگا، جیسے ہم اپنی مدرسے کی زبان میں اثر وضعی کہتے ہیں، ایک اثر شرعی ہوتا ہے، یعنی سزا، شرعی سزا وہ تو نہیں لگے گی اس کے اوپر، ایک اثر وضعی ہوتا ہے، نتیجہ تو نکلے گا نا، خود بخود نکلے گا نتیجہ۔ بعض پھل ہیں ان کے کھانے سے نتیجہ نکلتا ہے، بعض سبزیاں ان کے کھانے سے آپ کے بدن پہ فوراً نتیجہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی ایسے ہی حرام غذا کا نتیجہ تو نکلے گا۔ وہ ٹھیک ہے کہ مجھے اجازت مل گئی ہے کہ جی میں تحقیق نہ کروں، لیکن فرض کیجئے کہ اس دن وہ حرام ہی پیسے سے انہوں نے حرام ہی غذا اور غیر حلال غذا مجھے کھلائی، تو مجھ پہ اثر تو ہونا ہے نا، اثر ہوگا، میرے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ لہذا مجھے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ میں ہر کھانا نہیں کھاؤں، ہر پانی نہیں پیوں، ہر چیز نہ لوں۔ یہ ممالک میں جب آپ جاتے ہیں عرب ممالک میں تو وہ مرغی کے گوشت پہ لکھا ہوا ہوتا ہے حلال، تقریباً ہر چیز پہ حلال لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جی مسلمانوں کو خوب ماشاءاللہ بے وقوف منا رہے ہیں، مگر ہمارا گزارا ہم کیا کریں، خود تحقیق کیسے کریں؟ شرعی طور پہ تو ہمیں اجازت دی ہے کہ اس پہ اعتبار کرو، خاص طور پہ سوق مسلم سے اگر لے رہے ہو، مسلمان کی دکان سے اگر کچھ خرید رہے ہو، مرغی خریدنے گئے
कसाई की दुकान पर, मुर्गी वाले की दुकान पर, अब हमारे सामने तो उसने ज़िबा नहीं की थी, या गाय का गोश्त या बकरे का गोश्त लेने गए, हमारे सामने तो बकरा उसने ज़िबा नहीं किया कि लोहे से काटा था, क़िबले की तरफ करके लिटाया था, अल्लाह अकबर बोला था, बिस्मिल्लाह अल्लाह के जिक्र के साथ उसने जानवर ज़िबा किया। हमने तो नहीं देखा कि उसने कैसे काटा है। लेकिन क्योंकि मुसलमान बाजार से हम खरीद रहे हैं, मुसलमान की दुकान से खरीद रहे हैं, तो शरई तौर पर इजाजत है कि आप ले सकते हैं, खाइए, मगर नुकसान तो मेरा है ना, कि अगर खुदा न खास्ता वो हराम हो, मुर्दार हो, कोई नजिस जानवर वो काट कर खिला रहे हो, बकरा समझ के हम खा रहे हो, जो कुछ चीजें पकड़ी भी गई है पाकिस्तान में, कि क्या कुछ नहीं खिला दिया पाकिस्तानियों को, गधे यहाँ खिला दिए, कुत्ते यहाँ खिला दिए, बिल्लियाँ यहाँ खिला दी, और लोग चटोरे भी हैं माशाल्लाह, उसी की दुकान पे दोबारा जाते हैं। बहुत अच्छा गोश्त था उनका माशाल्लाह। तो हमारे यहाँ तो पता नहीं क्या कुछ नहीं हो रहा ना, तो इसमें उसका क्या कसूर है भाई? उसका कसूर है वो जाने और अल्लाह जाने, और उसको अज़ाब इलाही और क़यामत में जो मामलात होने वो उसके होने। लेकिन जो मेरे ऊपर मेरा नुकसान होगा, मेरी जिंदगी तबाह होगी, मेरे मामलात खराब होंगे, मेरी दुआओं में असर नहीं होगा। एक हदीस मैंने नहीं सुनाई आपको, उस शख्स की दुआ कबूल नहीं होती, अल्लाहु अकबर, कि जो हराम ग़िज़ा खाता हो, हराम ग़िज़ा खाता हो, उसकी दुआ, अब दुआएं कबूल हो नहीं रही। मौलाना किसी ने कुछ करवा दिया, अरे भाई तुमने खुद किया है अपने ऊपर कुछ, कोई किसी के ऊपर कुछ नहीं करवाता। तावीज़ हो गया, तुमने खुद तावीज़ किया हुआ अपने ऊपर, हराम खा रहे हो, ग़ीबतें कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, बहन भाइयों का हक खाया हुआ है, कौम सदा नहीं करते हो, ज़कात नहीं देते हो, कह रहे हो किसी ने कुछ करवा दिया, खुद किया है हमने अपने ऊपर। हमसे बड़ा कोई जादूगर है, हमसे बड़ा कोई जिन है? हम खुद अपने ऊपर जिन है। मुझे माफ कीजिएगा कुछ गलत बातें। लिहाजा वो कसाई की दुकान पर, वो फला अजीज रिश्वतखोर दोस्त अजीज के घर पे खाना, ये सब बातें शायद शरई तौर पर हमें इजाजत मिल जाए, मगर असर वज़ी तो है, नतीजे तो निकलेंगे जी। आज मगरिब के तमाम मेडिकल के माहिरीन, तिब के माहिरीन का ये फैसला है कि माँ के दूध से बेहतर दूध नहीं है, मगर आज माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रही, स्मार्ट नहीं रह पाएंगी, जवान नहीं रह पाएंगी काफी अर्से तक, इसलिए वो अपनी ताजगी और तरोताजगी को बरकरार रखने के लिए अपने बच्चों को डब्बे का दूध पिलाती है। जो मिल्क के साँचे मिलते हैं ना दूध के, ये जो खासतौर पे हम टी बैग के साथ इस्तेमाल करते हैं, ये दूध भी कौन सा आपको असली मिल रहा है, असली दूध है? इसमें कितना फ्रॉड है, क्या कुछ। अब वो डब्बे का दूध किसी जानवर का, चले जानवर का हो भी तो मान ले, पता नहीं वो है क्या। अब बच्चे ने 2 साल तक, 2.5 साल तक गाय का, बकरी का, भेड़ का, ऊंट का दूध पिया है, तब इसके अंदर बकरी की, भेड़ की, ऊंट की आदतें आएंगी या नहीं आएंगी? अभी बच्चा वही हरकतें करेगा बड़ा होकर तो जानवर करते हैं। अल्लाह ने रिस्क इसके लिए माँ के साथ रख दिया था, माँ को देकर भेजा था, ये अभी दुनिया में आया नहीं था कि दूध आना शुरू हो गया था। अल्लाह ने तो इसके लिए रिस्क बनाया था, हम ही नहीं ले रहे हलाल रिस्क, हम ही नहीं चाह रहे। लिहाजा बहुत दिक्कत की जरूरत है, और ये सारी बातें सबसे पहले मैं अपने लिए कर रहा हूँ, फिर आप में से किसी के लिए। हलाल ग़िज़ा की तलब, हलाल ग़िज़ा का इस्तेमाल, आज बुजुर्गों के यहाँ तो इस हद तक एहतियात होती है कि शुबह ना ग़िज़ा अगर होती है ना, यानी उस ग़िज़ा में अगर उन्हें शुबह होता है कि ये हलाल है, हराम है, पाक है, नजीस है। यही मौलाना गुलाम मेहदी साहब रोटी देखकर कह देते थे कि ये उस औरत ने बनाई है जो अय्याम आदत से है, अभी नमाज नहीं पढ़ रही, पाक नहीं है वो, मैं ये रोटी नहीं खाऊंगा, दूसरी रोटी लेकर आऊँ। अब मैं नहीं कह रहा, हमें भी नजर नहीं आएगा, हम रोटी देख के नहीं बता पाएंगे, उसके लिए और रियाजत चाहिए और तकवा चाहिए। मगर वो कहते थे कि ये रोटी नहीं खाऊंगा, ये फला खातून ने बनाई है जो अय्याम आदत से। एक शख्स ने उन्हें पानी भर के गिलास पानी का भर के दिया, उस
سے پوچھنے لگے تمہیں غسل جنابت آتی ہے؟ ارے اچھا، ان سے بڑے بڑے سردار وڈیرے وزراء رؤساء بڑے بڑے لوگ انہیں یہ فکر نہیں ہوتی تھی. ایک بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی تھا، اس سے کہنے لگے مونچھیں ہلکی کرو، بہت بڑا رئیس تھا، مونچھیں ہلکی کرو، داڑھی بڑی کرو. اور ایسے بزرگوں کو جو اہل تقویٰ لوگ ہوتے ہیں انہیں کسی کی کوئی تناؤ کھچاؤ کسی سے کوئی لینا دینا تھوڑی ہے ان کا. جی ایک شخص پانی لے کر آیا، اس سے کہنے لگے تمہیں غسل جنابت آتا ہے؟ غسل کرنا جانتے ہو؟ کہنے ہاں آتا ہے. کر کے بتاؤ کیسے کرتے ہیں؟ کہنے بس وہ 3 ڈونگے ڈال لیتے ہیں اور سر کے اوپر غسل ہو جاتا ہے، اور لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور 3 ڈونگے ڈال لیتے ہیں. انہوں نے کہا تمہارا تمہیں غسل جنابت نہیں آتا، تمہارے حق کا پانی نہیں پیوں گا. کہاں ہیں آپ دیکھ لیجئے. ویسے تو خیر یہ ایام خریداری کے ایام ہیں، آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف فرمائیں، ورنہ وہ کہاں ماحول ہے. اب آہستہ آہستہ ہمارے بچپنے میں تو ہم بزرگوں کے سامنے جاتے تھے، جی وضو ہمارا ٹھیک کر دیجئے، غسل کا طریقہ سنتے تھے سناتے تھے. آج کا جوان تو مجھے شاید 20% شاید جوان ہو جو کسی بزرگ کے پاس جا کر اپنا غسل اور اپنے وضو کے طریقے کے اوپر ان سے کوئی مشورہ لے مانگتے ہو یا بزرگ بھی دیتے ہو. کہاں رہی ہیں ایسی نشستیں جیسے آج پسند ہو رہی ہے؟ ایسی ہوتی بہت کم ہے، بہت کم. یہ مولانا تو نہیں مگر ان کے دوست مولانا تھے، مولانا سمر حسن دہلوی صاحب. جیسے مشروبات ہیں، ان چیزوں سے گریز رکھا جائے. مرے گا نہیں آدمی اگر کچھ عرصے تک نہیں کھائے گا تو. ہاں مگر جہاں جا کے اسے یقین ہو جائے کہ یہ جو میں فلاں جگہ آ کے پہنچا ہوں اور یہ میرے عزیز ہیں، ملنے والے ہیں، یہ مجھے تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے، وہ چیز کھائے. ایسے ہندوستان میں ہمارے بزرگ علماء کرام کا اور وہاں کے متدین مومنین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ٹفن اپنا ساتھ لے کے نکلتے ہیں جب کبھی لمبے سفر پہ چلتے ہیں، یا اگر کھاتے تو باہر کی ایسی چیز کھاتے ہیں جو قدرتی بنی ہوئی ہو، یعنی سبزی ہو یا پھل. سبزی کو آپ دھو لیں گے، خود بھی کھا لیں گے، خود بھی دھو کر اس کو دھو سکتے ہیں. تو اگر نان مسلم ہے اور وہ اگر دستانوں کے ساتھ کام کر رہا ہے، یہ جو معیاری ہوٹل ہوتے ہیں، معیاری پکائی جاتی ہیں جہاں چیزیں، وہاں ہاتھ کا استعمال نہیں ہوتا، دستانے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کافی. اور ہمارے عید کے دن مولا علی کا دسواں ہوتا ہے، تو 8 ربیع الاول کو امام عسکری کی شہادت ہوتی ہے اور 9 ربیع الاول کو جشن عید زہرا ہوتا ہے. تو یا تو 10ویں کی بات کر رہے ہیں ہم، تو دوسرے دن کی بات کر رہے ہیں. یعنی ایک امام کی شہادت کے دوسرے دن ایک بہت بڑا جشن منایا جاتا ہے تشیعوں میں، شیعوں میں. تو 10واں تو پھر 10 دن بعد ہوگا. یہ دوسرے دن ہی ابھی جنازہ دفنائے بھی ایک رات نہیں گزری کہ دوسرے دن ہی پورے دنیا کے شیعوں کو خوشی منانا ہوتی ہے. عید زہرا، عید شجاع، عید تاج پوشی امام مہدی، جشن منایا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے. معصوم کا فرمانا ہے نئے کپڑے پہنو. معصوم کا فرمانا ہے کہ اس دن ایک بہت بڑے ہمارے اوپر ظلم کرنے والے ظالم کو قتل کیا گیا تھا، اس کو واصل جہنم ہوا تھا، اس دن ہمیں خوشی ملی ہے. تو ایک دن پہلے ہم ماتم کر رہے تھے، ایک دن بعد ہم نوحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم دوسرے دن اللہ کی اطاعت میں اور معصوم کی اطاعت میں دوسرے دن غم کے دوسرے دن خوشی منا سکتے ہیں، تو پھر ہم غم کے 10ویں دن بھی خوشی منا سکتے ہیں. یہاں فارمولہ اور قاعدہ یہ ہے کہ نہ خوشی ہماری ہے، نہ غم ہمارا ہے. ہم ہر وہ دن خوشی کا منائیں گے جس دن اہل بیت نے خوشی منائی، ہم ہر اس دن غم منائیں گے جس دن اہل بیت نے غم منایا. اب چاہے وہ ایک دن پہلے غم ہو اور دوسرے دن خوشی ہو، یا 10 دن پہلے غم ہو اور 10 دن کے بعد خوشی ہو. مہینے پہلے جن کا انتقال ہوا ہوتا ہے، آپ ان کا فاتحہ پڑھنے جاتے نہیں جاتے؟ وہاں گلے ملتے وقت روتے ہیں یا نہیں روتے؟ تو عید کے دن رونا، فاتحہ پڑھنا، عبادت کرنا، غم منانا، مرحومین کو یاد کرنا. ہم قبرستان جاتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے.
تو کیا ہمارے مرحومین مولا علی سے معاذ اللہ بڑے ہیں؟ مولا علی کا غم منانا چاہیے ہمیں، اس دن ماتم کرنا چاہیے، اس دن مجلس کرنا چاہیے، اس دن رونا چاہیے، مگر عید منانے چاہیے۔ عید منانے کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے، نئے کپڑے پہنے، عید کے اجتماع میں جائیں اور پھر مولا علی کے غم میں ماتم بھی کریں، مولا علی کے غم میں گریہ بھی کریں۔ جی پہلا مسئلہ تو آپ کا بہت واضح ہے، دوسرا ہم بتا رہے تھے تو آپ کی توجہ نہیں تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پرانے 4-5 سال سے میں اس کی زیارت کر رہا ہوں، اس لیے میں نے تھوڑا سا مزاح یہ کر لیا۔ ہم نے کہا تھا کہ قبضے کی جگہ پر جب نماز صحیح نہیں ہے تو قبضے کی جگہ پہ علم بھی صحیح نہیں ہے، قبضے کی جگہ پر جب مسجد صحیح نہیں ہے تو قبضے کی جگہ پر مولا امام حسین کی نیاز نظر بھی صحیح نہیں ہے۔ کنڈا ڈال کے بجلی لے کر موٹر چلا کے ٹنکی بھر کے اس سے سبیل لگانا بھی ٹھیک نہیں ہے جی۔ تو حرام حرام ہے بھائی، حرام حرام ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ آج کے زمانے میں حلال کمانا مشکل ہے، تو بھائی یہ زندگی تو مشکلات کا نام ہے، دنیا تو مشکلات کا نام ہے۔ دیکھیں انسان کا مزاج تو نہیں بدلا نا، انسان کا مزاج تو 14 سال پہلے جو تھا وہ بھی آج کے وہی ہے، اور اس سے پہلے بھی وہی تھا، اور آئندہ بھی یہ رہے گا۔ تو جو غلط بات ہوئی تھی اس کی مذمت کی جا رہی ہے، جو آج بھی ہو رہی ہے اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ دعا کریں اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو، بولنے اور سننے کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کی عاقبت کو خیر فرما، ہمارے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب مبارک حضرت کو ہم سے راضی فرما۔